محترم بھائی اور دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہے اور اس وقت ہم دوسرے عاشرے میں ہیں۔ رمضان کے فضائل، مناقب اور رمضان کے اعمال کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسجد کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ہم سن لیتے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ کریم نے ہمیں مسلمانوں کو بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں دی ہیں۔ رمضان کے حوالے سے اللہ نے ایک تو اس میں ہمیں قرآن عظیم عطا فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی جو جنگ اور یوم فرقان کے اعتبار سے ہم ان کو جانتے ہیں، جنگ بدر، وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے بڑے بڑے واقعات۔ ام المؤمنین فقیہ امہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات اسی رمضان میں ہوا۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں، اہل ایمان ہوں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، وہ آپ کے آخری نبی ہے اور ہم ان کے امتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم دنیا میں جانے کے بعد معاشرت کے اعتبار سے جب زندگی گزارو گے تو اس زندگی میں اونچ نیچ ہوگی، اور اس میں تھوڑا سا آپس کے اعتبار سے کچھ چپقلش بھی آ سکتی ہے۔ معاملات کو نبھانا ہوگا، کاروبار کرنا ہوگا، حکومت کرنی ہوگی، اور یہ تمام چیزوں کو جب تم کرو گے تو یہ دنیا ہے، کون ہے، تو اس میں بعض اوقات کبھی بیشی ہو کر کے الجھ جاؤ گے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرمایا کہ امن ہو، جنگ ہو، کاروبار ہو، گھر ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، آپ جو کچھ بھی کرتے ہو تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس کی زندگی کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرو۔ چنانچہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش جب کرتا ہے کہ میری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے ساتھ مماثلت کر لے، اور میں آپ علیہ السلام والی زندگی کو اپنا لوں، یہ جتنا اس کے اوپر چلے گا اتنا فائدہ سب سے زیادہ اسی کو ہوگا، اور جہاں جہاں یہ جھول کھائے گا تو بس وہاں نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو معاملات یہ آ رہے آئے دن، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب ہم پہلو تہی کرتے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں آزمائش، امتحانات اور الجھن آ رہا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں الجھ جائیں۔ آج کے حوالے سے اس بات کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں اور عرض کروں کہ دیکھو، جنگ بدر کے اعتبار سے آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور جانا ان کے لیے اس لیے تھا کہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ متحرک جو لوگ تھے اس میں ایک یہ بھی تھے۔ مکے کے لوگوں کے پیسے لے کر کے نکلے شام تجارت کے لیے، اور ادھر کی کیفیت یہ تھی، کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج دین کے اعتبار سے ہم پر کتنی تکلیف آئی اور ہم نے برداشت کتنی کی۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر یہ اس وقت کی جو موجودہ کیفیت ہے اور الحاد کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، تو ہم سب سوچتے کہ میں دین کے لیے کیوں قربانی دوں،
اور میں دین کے لیے اتنی مشقت کیوں برداشت کروں؟ لہذا میرے پیارے بھائیوں مجھے یہ بتائیں کہ ہم شروع دن سے اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں اور وہ روتے اور ہم گھسیٹ کے اس کو اسکول پہنچاتے ہیں، کہتے پڑھو، اور وہ رو رہا ہے، ہم ان کو دلاسا دے رہے ہیں، کچھ لالچ دیتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس لیے ہم کمزور ہیں، مشاہدے کے ہم محتاج ہیں۔ آنکھ کے دیکھ رہی ہے کہ اس بچے کے اس وقت کا یہ رونا یہ مستقبل کے ہنسنے کی ہمیں ضمانت دیتی ہے، اور اگر اب اس بچے پر میں نے سختی نہیں کی یہ توڑے دن تو یہ بیچارہ رولے گا، اور ہم اس کو کہتے ہیں ساری زندگی ہے کدھر، اور اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور ہم کہہ رہے کہ اس کے فیوچر ٹھیک ہو جائے، حالانکہ واضح ہے فیوچر ہم کس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھانا مل جائے۔ یہ کھانا آپ کو اور میرے ذمہ نہیں بھی ہے، اس کے باوجود کتنی کوشش ہو رہی ہے کہ اچھا سکول ہو اور اس میں اس کو داخل کرایا جائے، اور پھر یہ کام کرے گا اور کام سے پیسے آئیں گے، پیسوں سے چیزیں آئے گی، اس کا مستقبل بن جائے گا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، اور کتنے دن رہنا اس کا اندازہ لگا لو۔ اب اگر ہمیں چاہیے جنت، ہمیں چاہیے جنت کی نعمتیں، ہمیں چاہیے اللہ کی رضا، اور ہمیں چاہیے آخرت کے اعتبار سے کامیابی، اور ہمیں چاہیے قبر میں سکون، ہمیں چاہیے محشر کا سکون، اور ہمیں چاہیے پولیس رات پر آسانی سے گزرنا، تو یاد رکھو اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس کرنے پر اب وہ نہیں ہے کہ جو صحابہ نے قربانیاں دی تھی، ہمیں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی تم قربانی پر جب آؤ گے میں فیصلہ سنا دوں گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہاں کے اعتبار سے یہ دیکھ لیں کہ قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجیہ کائنات، اللہ کے ذات کے بعد سب سے معظم، سب سے محبوب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کون سی وہ تکلیف ہے کہ جو اس دین کی وجہ سے اس کو دی نہیں گئی ہو، اور انہوں نے برداشت نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ شیاطین اکٹھے ہو کر کے اجڑ اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ لیے، اندازہ لگاؤ کیسے ہوگا۔ آج کوئی عالم، کوئی فقیہ اور کوئی عام آدمی اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھ لیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کرایا، اور 3 سال تک اذیتوں پہ اذیتیں، پانی بند، کھانا بند۔ ہم پر تو سر کا درد آ جاتے، کہتے پتہ نہیں کون سا گناہ تھا، اللہ نے مجھ پر یہ امتحان لے کے آیا۔ آپ کو اور میرے تو نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے، اللہ کے بندو، کون سا گناہ تک نہیں کی کون سی کی ہے، اور کون سا گناہ جو ہم نے چھوڑا ہے۔ یہ دین اتنی قیمتی ہے کہ جس کے لیے محمد کے خون کو بھی اللہ نے بہا دیا اور اس کی قربانی بھی لی، ان کو بھی اذیتوں سے گزار کے دکھایا۔ یہ دین ایسے تو نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے ہر ایک مفسر قرآن بن جائے، اور رمضان میں تو ماشاءاللہ پھر تو سارے شیخ الاسلام بن جاتے ہیں، جس کو کچھ بھی نہ ہو اور اس کو دل چاہے کہ میں کسی جگہ ظلم کروں، تو اس کا آسان کام یہ ہے کہ دین کے مفسر بن جاؤ۔ ساری دنیا جب اس کو ریجیکٹ کر دیتے، بیٹھ جاتا قرآن کی تفسیر لکھتے۔ ہمارے ملک میں ایک تھا، اور انہوں نے کام شروع کیا تھا اسسٹنٹ کمشنر سے، اور اسسٹنٹ کمشنر بھی پہلے ہمارے علاقے میں لگا ایسی، اور وہاں سے چلتے 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 ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بھی پہنچا، اور مرحوم جب جانے لگا سارے کاموں سے تنگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دھانتوں نے بھی کام چھوڑ دیا، دماغ بھی ختم ہو گئے، پھر بیٹھ گیا قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے۔ اب یہ اتنا مذاق ہے، یہ کوئی ایسا آسان کام ہے کہ اردو چند تفاسیر لے لو اور قرآن کا مفسر بن جاؤ۔ اب انجینئر صاحب درس دے رہے، ڈاکٹر صاحب درس دے رہے، پروفیسر صاحب درس دے رہے، اور بھائی یہ قرآن ہے، قرآن کے لیے قرآن کے وہ تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، بیٹیاں شہید ہوئی، خود پھر اس حالات سے گزرے،
اور وہاں سے پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس طائف پہنچے اور وہاں ان کے ساتھ رہے. ان کو جب دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانا اور اپنے بدماشی پر آ گئے, 3 دن کے بعد اوباش لڑکے ان کے پیچھے لگائے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا, اور پھر ان کے بعد جب ان کے اوپر سنگباری شروع کرا دی اور آپ علیہ السلام سے خون پوٹ پوٹ کر کے بہہ رہے ہیں, اور جب زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور آپ ان کو برداشت نہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ظالم آ کر کے پھر آپ کو اٹھاتے ہیں اور پھر پتھر لے کر کے آپ کے پیروں پر مار رہے ہیں, آپ کے جسم پر مار رہے ہیں, اور آپ وہاں سے آ کر کے ایک باغ میں پناہ لی, اور پھر بتاؤ کہ دل پہ کیا گزرے گا. اس وقت بھی کہتے ہیں اے میرے اللہ, میرے امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, انہم لا یعقلون, ان کو عقل نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ یہ کر رہا ہے. ان راستوں سے گزر رہا ہے, اتنی تکلیفیں, اتنی تکلیفیں, اتنی تکلیفیں, تکلیف پہ تکلیف, تکلیف پہ تکلیف, تکلیف پہ تکلیف, اور ہمیشہ وہ ہاتھ اٹھا کر روتا ہے اللہ کی طرف, انما اشکو حزنی و بسی, اے اللہ میں اپنے بے بسی, اپنی کمزوری اور اپنے ناتوانی کے آپ سے درخواست کرتا ہوں, تو میری مدد کر لے. روتا ہے. جب ظلم کا بھی آخری حد کو پہنچا اور سارے مل کر کے اب قتل کرنے کے ارادہ شروع کر لیا اور قتل کے منصوبے بنانے لگ گئے, اب اللہ نے وحی اتار دی کہ محمد اب اس شہر کو چھوڑ دو, اس گاؤں کو چھوڑ دو, اپنے وطن اور علاقے کو چھوڑو, اب یہاں سے نکلو. انہیں کون سی تکلیف تھی جو ان کو نہیں دی, کون سی اذیتیں جو نہیں دی, کون سی گالیاں تھی جو انہوں نے نہیں دی کی, اور کون سے پروپیگنڈے جو انہوں نے نہیں کیے. یہ میرے اور آپ کے محمد ہے, یہ میرے اور آپ کے پیغمبر ہے, یہ میرے اور آپ کے سروں کا تاج ہے, یہ میرے اور آپ کے شفاعت کرنے والے ہیں, یہ میرے اور آپ کو حوض کوثر کے پانی پلانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں سے جب وہاں پہنچے تو پھر یہاں سے بھی انہوں نے اپنے کام بند نہیں کہ وہاں بھی لگے رہے. اور کون سی تکلیف تھی جو مدینے میں انہوں نے نہیں پہنچائی. تو اب جب آپ نے وہاں پہنچ کے اور ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی, یہ ہماری والی ریاست نہیں, وہ ریاست مدینہ, ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی تو اس میں ان سب کو اکٹھا کیا. اور پھر وہ کیسی ریاست تھی, اس ریاست کی بنیاد کیا تھے, اس کے آئین کیا تھا, اور اس میں مسلمانوں کے اور غیروں کی زندگی کیسی تھی, عدل و انصاف کیسے تھا, اس میں معاشرتی نظام کیا تھا, اخلاقی نظام کیا تھا, معاملات کیسے چلتے تھے, عبادات کیسے ہوتے تھے. اس کا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت آپ بتا دیں, ہم سب اس میں شریک ہے. جمعے کے بیان میں منبر پر بیٹھ کر کے دوسروں کو کوسنا بڑا آسان کام ہے. آغاز جب میں اپنی زندگی سے کرتا ہوں کہ میرا رویہ کیا ہے, گھر کے اندر میرا رویہ کیا ہے, باہر میرا رویہ کیا ہے, میں زندگی کیسے گزارتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو پھر سوچتے کہ یہ ہم کون سے زمانے کے لوگ ہیں, اور ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک عمل, اس میں بے پناہ خیر, بے پناہ خیر. دیکھو ہمارے اور آپ کے ہاں مختلف علاقوں کے رواج مختلف ہیں, اور وہ اپنے رواج کو دین سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بعض علاقوں میں پگڑیاں باندھی جاتی ہیں اور داڑھی بھی رکھتے ہیں. تو اگر نیت وہاں یہ کر لی کہ یہ داڑھی میں اس لیے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. لیکن یہ پگڑی اور یہ داڑھی ان کے قبائلی رواج ہے, اور اس رواج کی بنیاد پر وہ رکھتے ہیں. میں تبلیغ میں تھا, وہاں ہم ایک جگہ پہنچے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ مولوی صاحب آپ پگڑی کیوں نہیں باندھتے ہو. تو میں نے ان سے کہا, وہ بہت زبردست لوگ, بہت دعوت میں سب لگے ہوئے نیک لوگ. تو
تو میں نے ان سے عرض کی کہ حاجی صاحب دونوں ایک کام کرتے ہیں، آج کے بعد میں پگڑی پابندی سے باندھ دوں گا اور تیرے لیے دوتی منگواتا ہوں، تو وہ پہن، وہ سنت ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی یہ دوتی پہننا سنت ہے، اس کو پہنو۔ کہتے دوتی پہننا سنت ہے، یہ تو میں نہیں پہن سکتا۔ تو میں نے کہا جی صاحب سنت سے انکار نہیں کرو، کر نہیں سکتے ہو یہ الگ بات ہے۔ یہ جو پگڑی ہے یہ پگڑی رواج ہے تو آپ مان رہے ہو، رواج سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ماننے میں مشکلات ہوتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، جو چیز آپ علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس میں پھر دوسرے گنجائش ہی نہیں ہے تو اس کو آدمی چھوڑو اور کہے کہ نہیں میں تو یہ کر رہا ہوں۔ یہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب بتاؤ، سب سے زیادہ غیور اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجلی گر مولانا صاحب فرماتے ہیں نا کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو آگے سے سر ہلاتا ہے یوں، پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا، خدا راستی پوچھے ہو پہ نہیں، تو ذرا تھوڑا سا غور سے، سب سے زیادہ غیور اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں اخلاق ٹھیک کر لو تو کہتے والے ذر طبی غیرت اخیارم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دبی زبان میں ہم پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اخلاق کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی، آٹا گوندنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹا گوند کر کے سکھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہمیں کہ دیکھ لو کہ گھر کے اندر تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب خدا اپنے گھر والے کے آٹے گوند رہا ہے۔ گوندا ہے؟ اگر آج میں پوچھوں ہاتھ اٹھاؤ گھر میں کون کون کام کرو پتہ لگ جائے گا، اور وہ اگر کوئی کر بھی رہے بیچارہ وہ اٹھا نہیں سکے گا کہ سب کہے گے یہ بیوی کا غلام ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے اب خورے میں، آپ نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی بچا کے رکھی ہو، انہوں نے فوراً پیش کر لیا۔ آپ نے اب خورا لے کر کے منہ کے ساتھ لگانے لگے، پھر فرمایا عائشہ تو نے کہاں سے پیا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پیا۔ آپ نے وہی منہ لگا کر کے پانی پی لیا۔ اس سے اور بڑی فضیلت عائشہ کی ہو سکتی ہے؟ اور اس سے اور کوئی ہو سکتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک لوگوں کے لیے پاک ہے اور خبیثوں کے لیے خبیث ہے۔ امام الانبیاء، میرے رب کا محبوب، اس کے منشا کے مطابق اس کائنات کو سجایا، اور پھر اس کے لیے انتخاب کسی اور کا ہو، اس کے لیے انتخاب بھی میرا رب کر رہا ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ وہ عائشہ جس کے وجہ سے اللہ نے ہمیں دین کے احکامات دیے، پانی نیت تیمم اسی کی وجہ سے نازل ہوا، اور ہمیں بہترین معاشرت کی جو رائے کھولی ہے، جو چیزیں ہمیں بتلائی ہے، وہ تو یہی تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر بدگمانیاں نہیں کرو، الزام نہیں لگاؤ، تہمتیں نہیں لگاؤ۔ یہ بھی تو حضرت عائشہ کے برکت سے اللہ نے اتارا، جس کے بارے میں قرآن بول پڑا ہو، جس کے بارے میں خدا بول پڑا ہو، اس سے آگے اس کو اور کیا فضیلت چاہیے؟ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ آقا ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز ذہن میں آ گیا بس وہی ہے، اس سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بتلائے کہ جہاد پر آپ تشریف لے گئے ہیں، واپسی پر حضرت عائشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ مجھ سے آگے نکل جاؤ۔ صحابہ وہاں سے نکلے اور یہ جیسے آنکھوں سے غائب ہو گئے، آپ اپنے حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں عائشہ اور دونوں دوڑ لگا رہے۔ یہ دوڑ کون لگا رہے؟ بتاؤ نا۔ ہم نے تو قرطبی نے اٹھا کر کے، جی تجھے پتہ ہے وہ جو تبلیغی ہے نا، اتنا بڑا کتاب لے کر کے اندر درس دیتا ہے، بیوی کے ساتھ گھوم رہا تھا، تو کس کے ساتھ گھومے؟ کسی اور کو لے کر کے جائے؟ یا خدا، وہ آپ کو پتہ مفتی صاحب بھی ادھر گھوم رہے تھے۔ یا تو مفتی آپ بن جائے، معاشرہ بن جائے، مفتی کو چھوڑ دو۔
آپ پر آپ کا نفس کا حق ہے، آپ کے گھر والی کا آپ پر حق ہے، آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے. بس اس بیچاری کو لا کر کے کمرے میں بند کر دو میرے جیسا. تقریر تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن ان بیچاروں نے اگر کوئی تھوڑی سی بات کہی کہ مجھے باہر لے جاؤ، آپ کو یہ کس نے کہا کہ ان کو بہائی کی جگہ پہ لے کے جاؤ؟ اور آپ کو یہ کس نے کہا کہ ان کو بہایا بناؤ؟ لیکن یہ تو ان کا حق ہے نا. کیا ہم اور آپ محمد سے بڑے ہیں؟ اب یہ دیکھ لو، دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ آپ سے آگے ہو گئی اور پھر آگے ایک اور موقع پر آپ پھر جہاد میں ہیں اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ ہے. اور پھر آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ نکلو. وہ آگے نکلے اور پیچھے سے پھر کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا عائشہ آج دوڑ لگاتے. اب جب دوڑ لگایا تو حضرت عائشہ کا اس وقت جسم ذرا باری ہو گئی تھی، یہ پیچھے اور آپ آگے ہو گئے. آپ ہنستے ہوئے فرمایا عائشہ یہ اس پہلے والے کا بدلہ ہے، کر لو گے؟ حبشے کے کچھ لوگ آئے، بعض روایتوں میں یمن کے آ رہے، وہ کچھ تھوڑا سا دل لگی کے لیے کچھ کر رہے تھے، کچھ کرتب دکھلا رہے تھے. آپ علیہ السلام دروازے کے کیواڑ میں کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سر رکھتی ہے اور ان کو دیکھ رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ عائشہ مت دیکھنا، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نبی ہوں. آپ کریں جب تک وہ نہ کہے، آپ کرے رہے اور وہ دیکھتے رہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ بہائی کے دروازہ کھول لو. بھائی گھر کے اندر کچھ سلوک رکھو، یہ جانور نہیں ہے، ان کے ہم پر حق ہے. بس صرف گالیاں دو، تو نے کھانا نہیں پکایا. یہ کھانا اگر صحیح مسئلہ ان کو بتلا دیا گیا تو پھر پکا لو گے ان سے. اللہ تم سب کو ایک ایک بیوی عالمہ دے کہ تمہاری دماغ ٹھیک کر دے اور گھروں میں بھی تمہیں سیدھا کر دے. ان سے کام کرواؤ نا. عالمہ پھر نہیں ہوتے، عالمہ ہوتی ہے، مصیبت گھر میں گھس جاتی ہے. یہ غریب تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، کپڑے تمہارے دھوتے ہیں، خدمت تمہارے کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو پالتے ہیں، اور آپ جا کر کے مونچھوں کو تو دو، باہر کسی کے سامنے منہ نہیں کر سکتے ہو، ادھر جا کر کے چڑھائی شروع کر دیتے ہو. بھائی ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کر دے، اپنے آپ کو ٹھیک کر دے. یہ قصوں کے لیے تو یہ چیزیں نہیں تھی کہ ہم قصے سنائے کہ بھائی حضرت عائشہ یوں تھی، حضرت ابوبکر یوں تھے اور فلاں یوں تھے. ان میں نیچے بنیاد پر آپ دیکھ لو کہ چاہتا اللہ کیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے. تو آج تو ویسے میرے خیال یہ تھا کہ میں غزوہ بدر کے بارے میں بات کروں گا، اور بات اور طرف پر گئی. بھائی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہمیں سمجھا دو. خدا پہ یقین کرو، جب زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنا لو گے، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، راحت ملے گی. آپ علیہ السلام خود نوالے بنا بنا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دیتے تھے، امہات المومنین کے منہ میں دیتے تھے. ہم نے کبھی سنت پر عمل کیا ہے؟ میرے پاس ایک ساتھی آئے، کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں کہ گھر والوں کو طلاق دے دوں. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگا خالہ زاد بہنیں روزانہ جھگڑا، والدہ بھی لڑ رہی ہے، وہ بھی لڑ رہا ہے، میں بھی لڑ رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنن اعمال، کہ آپ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کے دیکھ لیں. تو میں بنارس جا رہا تھا تو راستے میں وہ مجھے ملا اور ایسے والہانہ انداز پہ دوڑا کہ میں نے کہا اللہ خیر کر، اس کو کیا ہو گیا آج؟ تو میں نے گاڑی طرف پہ کی، وہ آیا، ہاتھ چھوما اور کہنے لگے جی اب تو گھر میری جنت ہو گئی. ایک ایک سنت کو دیکھ لو. ایک دفعہ سوات میں تھے ہم، اور میرے ساتھ عرب جماعت تھی، سعودیہ کے لوگ تھے اور کچھ عرب امارات کے تھے، وہاں کے وہ ایس ایس پی تھے اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے. تو رات کو عشاء کے بعد کوئی پروگرام تو اس میں بیان رکھا، تو ہم نے اسی بنیاد پر معاشرت کے اوپر بات کی کہ شوہر کے کیا حق ہے، گھر والوں کا کیا حق ہے. اب وہ جو گھر والوں کے بارے میں بات کی کہ بھائی ان کو مارنا، ان کو ڈانٹنا اور یہ چیزیں آپ کر رہے ہو، اس پر اللہ پوچھے گا.
اور اس پر بات ہوئی، بار بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا تھا۔ ہم 4 دن کے بعد ایک اور مسجد میں گئے، تو اتنے میں ایک ساتھی آئے، انہوں نے فرمایا کہ باہر 1-2 خواتین آئی ہے اور وہ پوچھ رہے کہ جماعت میں جو مولوی صاحب ہیں ہم ان سے مل رہے ہیں۔ تو ہم میرے خیال سے اس وقت 3 ساتھی تھے علماء اس میں، تو ہمارے وہ دوسرے ساتھی مولانا فاروق صاحب گئے ملے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گئے، کہنے لگے جی وہ کہہ رہے کہ اس مسجد میں جنہوں نے بیان کیا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا فاروق صاحب اور میں دونوں وہاں گئے، تو وہ بلبلاتی کی رونے لگ گئی اور فرمانے لگی کہ میرا شوہر عالم ہے، لیکن میری شادی سے لے کر کے آپ کے بیان تک کوئی دن ایسے نہیں گزرا کہ جس میں مجھے گالی نہ دی ہو، مجھے میری پٹائی نہیں کی، اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کا دل پلٹ گیا ہے، تو بس اب گھر میں مار داڑ ختم ہو گئی۔ تو میرے یہ درخواست ہے کہ جس مسجد میں آپ جا رہے تھوڑی سی یہ بات آپ کریں۔ میرے بھائیو دین میں سکون ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب کے پیر مرشد اور حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے دعوت کسی مرید نے کی، اس گھر میں گئے، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ گھر والا مرد اور خواتین سب ان کے مرید تھے، تو انہوں نے پردے میں اس بچی کی تھوڑی سی تعریف کی کہ بیٹا آج کھانا بڑا اچھا بنایا تھا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت ذائقہ دار تھا، کھانے میں بڑا مزہ آیا۔ تو اندر سے رونے کی آوازیں آ گئی، تو حضرت پریشان ہو گئے، پتہ نہیں میری کون سی بات سے اس کو دکھ ہو گئی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا تم روتی کیوں ہو؟ میں نے اگر کوئی بات ایسی کہی ہے تو میں اللہ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت بات یہ نہیں ہے، میرے اس گھر میں 40 سال ہو گئے، 40 سال میں نے کبھی اپنے شوہر کے زبان سے یہ بات کبھی نہیں سنی۔ یہ تسبیح لے کر کے مسجد جانا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرنا یہ آسان ہے، معاشرے میں کود کر کے دوسرے کے حق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دین میری مرضی ہے، جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں۔ یہ بیچاروں کا میرے اوپر حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، کاروبار کی جگہ کا حق ہے۔ رمضان کا مہینے وقت میں نے فروخت کیا ہے، میں نے کمپنی والوں سے بات کی ہے کہ بھائی اس وقت سے اس وقت تک میں آپ کا ملازم ہوں، اور وہاں جا کے موبائل میں کھیل رہا ہوں، مفتی سے پوچھو یہ پیسے لینا جائز ہے یا یہ قطعاً حرام ہے، جس طرح کے کتے کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور وہیں بیٹھ کر کے جو ٹائم آپ نے دی ہے اور اس ٹائم میں بیٹھ کر کے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ پوچھ لو نیکیاں کما رہے ہو یا اپنے لیے عذاب کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فرض نماز کے علاوہ آپ پوچھ لیں جو وقت میں نے اور آپ نے فروخت کیا ہے اس میں یہ ڈنڈی میں کیسے مار رہا ہوں؟ اور پھر مزے سے بیٹھے رہتے ہیں، اور باہر سے کوئی آ جائے اس بیچارے کا کام ہے تو یہ موبائل میں مزے سے کھیل رہے ہیں۔ تو بتاؤ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب پر نہیں آئے گا اور کیا ہوگا؟ آج ہم ملک کے جس حالات سے گزر رہے، وقت بھی ختم ہو گیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خلافت عثمانیہ ہم سے کیوں چھینی گئی تھی؟ ان کے اسباب کو دیکھ لو، آج پاکستان میں دیکھ لو، کیا یہ سیاسی پارٹیاں یہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لیکن یہ ملک تو ہمارا ہے نا، اس کا بےخونی کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہماری جگہ ہنسائی ہو رہا ہے اور سونے پہ سہاگا۔ ایک ادارہ پاکستان کا بتلا دو کہ وہ انسانیت کا مظاہرہ کر رہا ہو یا ان غریبوں کو ان کو کوئی فکر ہو۔ جس طرح ہمارے اعمال ہے، اللہ نے یہ مصیبتیں ہمارے پر مسلط کی ہوئی ہے، یہ نمونے آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، ایک جا رہے دوسرا آ رہے اور جو پلیتیاں کر رہے ہیں تو آدمی اس کا اظہار کیسے کر لے؟ یہ جو پہلے گزرے انہوں نے کیا کیا اور یہ جو اس وقت ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عدلیہ کے کام کو دیکھ لو اور اداروں کو دیکھ لو، اس وقت رونے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو گالی دینے کا وقت ہے۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے باپ بیٹے کو کہ تو چور ہے اور بیٹا باپ کو کہے کہ تو بے ایمان ہے، تو باہر والے کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ ہمارا ملک تو ویسے سیکورٹی اور رسک ہے، ایک طرف سے کہیں محفوظ ہو، کسی کو ہم نے دنیا میں سکون سے چھوڑا ہے، اور آج ہم کر کیا رہے؟ کہاں جا رہے ہو؟
بہت بڑا فتح آپ کر رہے ہو، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہو، یہ ایک دوسرے کو نہیں پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ تمہیں کیا ہے، یہاں چادر کندھے پہ ڈال کر کے غائب ہو جاؤ گے، یہ غریب کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے تو بحیر عرب ہے، اس سے باہر نکلو گے۔ بہت آسان کام ہے موبائل لے کے ایک دوسرے کو ننگا کرتے رہو، لیکن کبھی یہ بھی کہے کہ دعا کر لو، اللہ سب میں اتفاق پیدا کر لے، اتحاد پیدا کر لے، اس ملک کی سلامتی کے لیے اللہ ہم سب کو قبول کر لے۔ ہم کوئی تیار ہے؟ ماں سوا ایک مرد قلندر کے، جو ہمارے استاد حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بیچارے نے درخواست کی خدا کو مانو، آپس میں مل بیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کے کوئی حل نکالو، اس کے لیے کوئی سوچو، تم ایک دوسرے کے دشمن اس طرح مت بنو۔ یہ گھر نہیں رہے گا تو کہاں جاؤ گے؟ پھر دھوپ سے کیسے بچو گے؟ بارش سے کیسے بچو گے؟ ہاں ان آنکھوں نے نہیں دیکھا بوسنیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ پاکستان ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، خدا کو مانو، ان کی قدر کرو، چوریاں چھوڑ دو، بجلی چوری، گیس چوری، پانی چوری، یہ ساری چیزیں ہم جب اس پاکستان کے ساتھ کریں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ آج اگر ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی معاشرت کو ٹھیک کر لو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا دین نام صرف چند عبادات کا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور نمازیں پڑھ لی، صدقہ کر لیا اور عمرے کے لیے چلے گئے۔ دین نام مکمل ضابطۂ حیات ہے میرے پیارے بھائیو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔